بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں منصب علی، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ چلتے ہیں آج کی ٹاپ نیوز کی طرف۔ سب سے پہلے بات کریں گے یورپی کمیشن نے کیوں وارننگ جاری کی ہے بوسنیا ہرزیگوینا کو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بات کریں گے سویڈن نے نیشنلٹی قوانین میں کون سی تبدیلیاں کی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بات کریں گے پرتگال کی نیشنلٹیز کے بارے میں کہ اس نے 2020 میں کتنے لوگوں کو اپنی نیشنلٹی دی ہے۔ اس کے بعد چوتھی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اسائلم سیکر سے ریلیٹڈ، کہ جو کافی دیر سے ہم ویٹ کر رہے ہیں یورپی یونین کے نئے پیکٹ کا، وہ کب لانچ کیا جا رہا ہے اور کتنی دیر ہے۔ سب سے پہلے آپ بات کریں گے پہلی نیوز کے، جو کہ یورپی یونین کمیشن نے بہت سخت وارننگ جاری کی ہے بوسنیا ہرزیگوینا کو۔ آج سے تقریباً 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں ایک نیوز شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، کہ جو بوسنیا کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم بہت مشکل سے جو ہے جتنے ہمارے پاس تارکین وطن ہیں اتنے سنبھال سکتے ہیں، اگر مزید تارکین وطن آئے تو ہم بالکل بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یورپی یونین کمیشن نے یہ وارننگ جاری کیا کہ 3.5 ملین یورو ایشو کرنے کے باوجود اسائلم سیکرز کا مسئلہ حل نہیں کر سکا بوسنیا۔ اتنی بڑی خطیر رقم جو ہے وہ انہوں نے امیگرینٹس کی رہائشوں پہ اور سہولتوں پہ خرچ نہیں کی، اور انہوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ بوسنیا مستقبل میں اگر پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ لازمی طور پہ فوراً امیگرینٹس کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرے۔ یہ یاد رہے کہ بوسنیا ہرزیگوینا ابھی تک یورپی یونین میں نہیں ہے، لیکن وہ یورپی یونین میں آنا چاہتا ہے۔ بوسنیا کے وزیر اعظم نے اس دن کروشیا کے وزیر اعظم اور کروشیا کی آرمی پہ یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جو امیگرینٹس ہیں وہ کروشیا سے بوسنیا کے بارڈر سے کراس کرتے ہیں، جو کہ پچھلے سال تقریباً 7,000 ان کی طرف سے آیا، اور کروشیا خود امیگرینٹس نہیں رکھتا، وہ آگے بوسنیا کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جب تک کروشیا نے اپنا رویہ نہ بدلا اس وقت تک بوسنیا کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور مزید امیگرینٹس کو بوسنیا نہیں سنبھال سکتا۔ یہ یاد رہے کہ وہاں پہ بہت شدید برف باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ امیگرینٹ جو ہیں وہاں پہ، جس میں زیادہ تعداد افغانی اور پاکستانیوں کی ہے، وہ کافی زیادہ برے حالات میں ہیں، کیونکہ سردی زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے پاس سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بوسنیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ پاکستان کو پاکستانی امیگرینٹس اب وہ ڈپورٹ کر سکے گا۔ اس وجہ سے کافی پاکستانیوں کو ڈپورٹ بھی ہونے کا خطرہ ہے بوسنیا ہرزیگوینا سے۔ اس کے بعد دوستوں بات کریں گے سویڈن کی۔ سویڈن نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ نیشنلٹی قوانین میں تبدیلی کرنے جا رہا ہے، 2025 سے اس کو لاگو کر دے گا۔ تبدیلیاں کیا ہوں گی؟ سیم لائک یہاں پہ جیسے اسپین میں یا دوسرے ممالک میں 2 امتحان دیے جاتے ہیں، ایک کلچر کا دوسرا زبان کا، بالکل اسی طرح سے سویڈن بھی کرنے جا رہا ہے۔ اب سویڈن کی نیشنلٹی جو کہ 5 سال کے بعد آپ بائی لا اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کیا تھا کہ وہاں پہ صرف اور صرف آپ 5 سال کام کرتے ہیں، رہتے ہیں لیگل، تو اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے تھے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو دونوں ایگزام بھی پاس کرنے ہوں گے اگر آپ سویڈن کی نیشنلٹی چاہیں گے۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں سویڈن بھی نیشنلٹی کو ٹف کرنے جا رہا ہے۔ 2025 کے بعد جو بھی نیشنلٹی اپلائی کرے گا اس کے پاس لازمی طور پہ یہ 2 ایگزام ہونی چاہیے، ورنہ وہ سویڈن کی نیشنلٹی اپلائی نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد بات کریں گے پرتگال کی۔ پرتگال، جیسا کہ ہم کئی مرتبہ مختلف ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کہ پرتگال یورپی یونین میں واحد ایسا ملک ہے جس میں آسانی کے ساتھ آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں، وہاں پہ لیگل ہو سکتے ہیں۔ بے شک سویڈن بھی 5 سال کے بعد نیشنلٹی کی رائٹ دیتا ہے، لیکن وہاں پہ لیگل ہونے کا پروسیس بہت ڈیفیکلٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگ
پرتگال کا انتخاب کرتے ہیں اور پرتگال میں جتنی جلدی پیپر ملتے ہیں اس کے بعد 5 سال کے بعد وہاں پہ آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں پرتگال نیشنلٹی لینے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرتگال کے کافی دوسرے طریقے بھی ہیں جس پہ آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں، جیسے کہ پیرنٹس کی وجہ سے بچوں کو اور بچوں کی وجہ سے پیرنٹس کو۔ اگر کبھی آپ کے دادا پردادا بھی ان کی کالونی میں رہے ہیں تو ان کے پوتے پوتیوں نواسا نواسیوں کو بھی جو ہے وہ نیشنلٹی رائٹس ملے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پہ نیشنلٹی لینے کی ریشو کافی زیادہ ہائی رہی ہے۔ صرف اور صرف 2020 کی کیلکولیشن سامنے آنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پرتگال نے کتنے لوگوں کو نیشنلٹی دی ہے۔ 2020 میں صرف جو کیلکولیشن سامنے آئی ہے وہ ہے 1,20,000 جس میں پرتگال نے 2020 میں لوگوں کو نیشنلٹی دی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو بڑے ریٹ میں لوگ آئے ہیں وہ آئے ہیں برازیل سے، کیونکہ برازیل جو ہے وہ کبھی پرتگال کی کالونی رہی ہے اور برازیل کی پہلی زبان ابھی بھی پرتگیز ہے، وہاں پہ پرتگال بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا زیادہ رجحان جو ہے وہ پرتگال کی طرف رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ لوگوں میں نیشنلٹی لینے کا رجحان رہا ہے وہ بھی ساؤتھ امریکن، خاص طور پہ وینزویلا کے لوگ وہاں پہ آتے تھے اور پرتگال کی نیشنلٹی لینے کے بعد میں اسپین شفٹ ہوتے تھے، کیونکہ ان کو بھی زبان کا ایج حاصل تھا، کیونکہ وینزویلا جو ہے اس کی پہلی زبان جو ہے وہ اسپینش ہے، جس کی وجہ سے وہ سیٹ ہونے کے لیے، لیگل ہونے کے لیے پرتگال کا انتخاب کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ ایزی تھا۔ اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اسپین میں۔ تو پرتگال بلا شبہ ایک اچھا ملک ہے نیشنلٹی دینے کے حساب سے بھی اور لیگل ہونے کے حساب سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے 2020 میں 1,20,000 لوگوں کو نیشنلٹی سے نوازا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے آخر میں اسائلم سیکرز کا جو نیا پیکٹ آ رہا ہے یورپی یونین کی طرف سے اس پہ۔ دوستو جب سے پرتگال جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا ہے 6 مہینے کے لیے یورپی یونین کا، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی بہت زیادہ کوشش ہے کہ اس جو پیکٹ ہے یہ اسائلم سیکر کا، اس کو فوراً نافذ العمل کیا جائے۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ آ رہا تھا؟ ہنگری کی طرف سے، بلغاریہ کی طرف سے، چیک ریپبلک کی طرف سے، پولینڈ کی طرف سے اور سائپرس کی طرف سے۔ ابھی جتنے ممالک ہیں ان کا دورہ کیا گیا ہے جو پرتگال کی طرف سے اور ان کو منایا گیا ہے، جس میں سائپرس بھی مان چکا ہے، چیک ریپبلک سے بھی بات ہو چکی ہے، پولینڈ سے بھی ہو چکی ہے۔ ہنگری جو ہے وہ ابھی تک اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوا ہے اور ہنگری نہیں چاہتا کہ یہ پیکٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہو، لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ مان چکی ہے اور آنے والے وقت میں جب ووٹنگ ہوگی تو یہ نافذ العمل ہونے کے بالکل قریب ہے، اور ان قریب جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ تمام کنٹری اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک نیوز میں شیئر کیا تھا کہ جرمنی نے اس کو نافذ العمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ جرمنی میں پہلے کیا تھا کہ آپ کو چرچ میں جب آپ پناہ لیتے ہیں کسی بھی چرچ میں، وہاں پہ جو کہ چرچ کی تنظیمیں ہیں وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں اسائلم سیکرز پناہ لیتے ہیں، پہلے 18 مہینے تک آپ کو چرچ میں رہنا پڑتا تھا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اسائلم اپلائی کر سکتے تھے جرمنی میں۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب جو ہے آپ 6 مہینے کم از کم اگر وہاں پہ گزار لیتے ہیں تو آپ جرمنی میں اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں، بے شک آپ نے پہلے کسی اور یورپی کنٹری میں اسائلم اپلائی کیا ہو، لیکن جرمنی میں آپ ونس اگین دوبارہ سے اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کرتے۔ اس نئے پیکٹ کو نافذ العمل جرمنی میں کر دیا گیا ہے، اب آہستہ آہستہ دوسری کنٹریز میں بھی نافذ العمل ہو جائے گا۔ صرف اور صرف یہ آخری مرحلہ اب ووٹنگ کا، اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ قانون کا حصہ بن جائے گا۔ تو امید ہے کہ ان قریب آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی نیوز انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، امید ہے آپ کو یہ میرا سیگمنٹ بھی پسند آ رہا ہوگا۔ لازمی طور پہ اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔